آج سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. حامد میر صاحب نے حافظہ اللہ تعالی عمران ریاض حافظہ اللہ تعالی کی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹ کے شیئر کروا دی دھرنوں سے متعلق کہ دیکھو پہلے یہ بات کرتا تھا اب یہ بات کرتا ہے. حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھی, حامد میر صاحب کی غلطی تھی. پھر انہوں نے ایک غصے میں بھرا ہوا ولاگ کیا عمران ریاض نے کہ حامد میر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا جرنلسٹ کہتا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اور آج دیکھیں اس نے بھی وہی کام میرے ساتھ کیا. کہاں کی بات اٹھا کے کس طریقے سے اسے فٹ کی اور پھر اینڈ پہ معصوم سی شکل بنائی. نہیں, وہ انجینئر صاحب کے نظریات تو وہی ہیں. نظریات کو چھوڑ, پہلے تو معافی مانگ. تو نے کہا 26 نومبر کے بعد یہ لانچ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ پروگرام تو بڑھ گیا بقول شیر افضل مروت صاحب کے. اس کے بعد جو جو الزام لگائے وہ سب جھوٹ نکلے. میں 9 مئی پہ بولا ہوا ہوں, میں 26 نومبر پہ بولا ہوں, میں قاتلانہ حملے پر بولا, میں مسنگ پرسن پہ بولا, میں 8 فروری کے الیکشن پہ بولا, یہ سارے کے سارے عدت کیس پہ بولا. عدت پہ تو میں پورا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا کہ آپ یہ ہماری ینگ جنریشن کو برباد کر رہے ہیں اس قسم کے کیسز. اس کی پروسیڈنگ مجھے تو باقاعدہ میں نے اعزاز سید صاحب سے بات کی, انہوں نے اپنے ایک دوست سے مجھے پورا وہ فیصلہ لے کے دیا جو جج نے لکھا تھا. اس میں اتنی غلیظ گفتگو تھی, اللہ کا شکر ہے انگریزی میں تھی. ہاں, پاکستانیوں کو شکر ہے انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی, تو گوروں کے ہاتھ وہ چڑھ گیا نا انگریزی والا فیصلہ. تو وہ میں نے سب کچھ اس کو کہا کہ یہ غلط ہے. پھر میرے پہ الزام یہ کہ میں اعلی کار بناؤں. میرے خیال ہے میں کافی بول چکا ہوں, اس کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح ایک کلپ چلا, وہاں سارے اسٹوڈنٹس انجینئر صاحب کے تھے. یار ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے تمہیں مت نہیں دی ہے کہ یہ کلپ کٹا ہوا ہے اور یہ کتنا پرانا ہے, اور تم نے پکڑے پورا ولاگ بنا دیا. اب شکر ہے سمجھ آ گئی ہے, تو میں اخلاقاً یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے. آفتاب اقبال صاحب نے, جنید سلیم صاحب نے, اور آپ نے بھی کسی حد تک اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہوئے شرمندگی کا تو اظہار کیا کہ یہ اس طرح نہیں تھا, ایسے تھا. ابھی بھی آپ کے کافی ڈاؤٹس باقی ہیں, وہ انشاءاللہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی اس کے بعد وہ ڈاؤٹس نکل جائیں گے آپ کے انشاءاللہ تعالی. آج کے دن میں عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے استاد آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں اور دونوں مجھے دین کے رشتے میں استاد مانتے ہیں. لہذا اب یہ میرے کمپیٹیٹر نہیں ہے, میں انہیں اسٹوڈنٹس کی طرح ہی ڈیل کروں گا, اور ان کو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ایک لیڈر کی محبت میں مجھ پر اس طرح ایلیگیشنز لگائے. انجانے میں ہو گیا, انسان ہے, غلطی کھا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں ان دونوں کو, اور اس میں بھی خصوصاً آفتاب اقبال صاحب کی وساطت سے, ان کے شاگرد ہیں عمران ریاض خان صاحب, ان کو بھی آفر دے رہا ہوں. اور یہ آفر انہوں نے خود ہی کر دی, کرامت ظاہر ہوئی. میں نے تو پہلے ہی ارادہ کر دیا تھا کہ میں آفر رکھوں گا یہ, لیکن آفتاب اقبال صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ انجینئر صاحب لائیو آ جائیں, اسکائپ پہ زوم پہ ہم سے بات کر لیں اس ٹاپک کے اوپر. بالکل جی قبول ہے. اور نسی ہونا, ہاں نسی ہونا. ان سے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنے بڑے سے لکھوا کے لاؤ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, نہیں, کیونکہ ان کا بڑا میں ہوں. انہوں نے خود مانا کہ اسٹوڈنٹس ہیں, نمازیں ہم نے ان کی وجہ سے شروع کی. عمران ریاض نے کہا تو یہ تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں شاہد اور بلال کے چینل پہ بات کرتا ہوں. تو شاہد اور بلال کا چینل پچھلے 3 سال سے روزانہ لائیو عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ چلتا ہے. کسی دن آپ تشریف لائیں, ٹائم لے لیں, بات کر لیں. ہمارے اکیڈمی کا نمبر بھی ہے 032159000162, جس پہ میں آپ لوگوں سے رابطے پہ رہتا ہوں. آڈیو میسج ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے, اس پہ آپ رابطہ کریں, کوئی ٹائم رکھ لیں, وہ چلے گا لائیو. ہاں, کوئی کٹنگ نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے جتنے دعوے کیے ہیں یا تو اس پہ مجھ سے معافی مانگیں گے, اور اگر آپ قائم ہیں ٹھیک ہے. صرف اتنی معافی نہیں کہ ہمیں اب پتا چلا ویڈیو پرانی تھی, نہیں, ویڈیو میں جو آپ نے الزامات لگائے وہ بھی ویسے نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کٹنگ والی ویڈیو دیکھی ہے. میں نے جو پوری ویڈیو کہتے ہیں پوری بھی دیکھ لی ہے, پوری بھی اگر دیکھی ہے نا اپنا چشمہ لگا کے بھائی, تو آپ کو تو وہی نظر آئے گا نا. میں نے بات کی تھی خان صاحب کے سیاسی کردار کی, یو ٹرن کی, آپ نے ان کو ذاتی کردار بنا دیا. تو کتنا بڑا الزام ہے. یہ تو بڑی گری ہوئی حرکت ہے کہ اگر میں کسی کے ذاتی کردار پہ اس طریقے سے بول رہا ہوں, اور میں بولا بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ پہلے یہ کہتا تھا کعبے کی چھت,
اب نہیں کہتا. اسی میں نے کعبے کی چھت پہ آپ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے, نون لیگ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے, آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی. یہ بھی آپ کا جھوٹ نکلا. تو بھائی اب آفر بھی آپ نے کی تھی, میں نے خود لگانی تھی, لیکن یہ تو کرامت ہو گئی نا. آپ اگر اپنی آفر سے اب بھاگتے ہیں, آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض یہ دونوں اکٹھے ہیں, یہ استاد شاگرد ہیں, یا عمران ریاض صاحب نہیں بیٹھتے تو پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے. ابھی تک میں اس نے زن رکھ لیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ ان کو لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے رخ بدلا, میں نہیں یہ کہتا. میں اس نے زن رکھتا ہوں کہ ڈسیو ہوئے. لیکن یہ آفر خود کی آپ کے استاد نے, اور آپ کو میری طرف سے ہے. آفتاب اقبال صاحب بیچ میں بے شک اینکر بن جائیں, عمران ریاض جتنے انہوں نے جملے بولے ایک ایک کر کے بولیں, اور وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ لگائیں. پہلے تو معافی مانگے نا کہ 7 مہینے پرانی تھی, میں نے اسے 26 نومبر کے ساتھ لیٹ غلط کیا, کیونکہ اس سے بھی یہ 4 مہینے پہلے کی تھی. اور یہ بھی مانے کہ یہ پوری کی پوری پوڈ کاسٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. میں تو تم سے گلہ کر رہا تھا کہ تم بھی اعلی کار بنے, اور آج نکل کے تو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہو. تم لوگ بینیفیشری ہو ان کے. بعد میں یہ کر رہا تھا, اس نے الٹ کے میرے سامنے رکھ دی. تو یہ ایک ایک چلاؤ ویڈیو, ثابت کرو. میں اپنے 30 لاکھ جو ڈائریکٹ سٹوڈنٹس ہیں اور انڈائریکٹ کروڑوں سٹوڈنٹس کے سامنے اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویڈیو میں لائیو معافی مانگوں گا اگر بات وہ ویسے نکلی جس طرح تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی, اس سے بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ اب میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کے بلائنڈ فالوورز کو, اگر یہ اس آفر سے بھاگتے ہیں جو یہ خود بھی دے چکے ہیں اور میری طرف سے, تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ سب کچھ انہوں نے ویوز کی خاطر کیا یا اپنی پارٹی کی محبت میں کیا. لیکن ابھی نہیں سمجھنا آپ نے. انہوں نے تو پہلے ہی ریکروٹ کر لیا تھا نا, مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. ٹھیک ہے, وہ تو آج میں نے پورا کا پورا پوسٹ مارٹم کر لیا. اب میں ان کو تیاری کا بھی وقت دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگلے اتوار آ جائیں, ٹائم قیامت تک جائے, ایک ایک جھوٹ اپنا ثابت کرو. ادروائز آپ لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی, اپنی آخرت بھی برباد کی. اگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ اخلاقاً میں معاف کروں گا, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تیاری کرو, جس نو رلا سکتے ہو نا رلاؤ. آپ کے عادل راجہ نے کہا تھا انجینئر صاحب کو بلا کے عہدہ آفر کیا گیا, تو اس لیے وہ بول رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب دیکھیں, کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا تو ایجنسیوں نے روک دیا اس کی خدمت میں. ایجنسیوں نے کہاں سے روکا؟ 7 دفعہ تو ہو چکا ہے. یہ روکنے جوگے ہوتے ہیں تو باہر پکڑتے. یہ ہماری الحمدللہ اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, انہوں نے تو ہمیں دی ہوئی ہے. ادروائز ہماری اپنی سیکیورٹی ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ انجینئر صاحب کو فائلیں دکھائے گی, اور یار میں کوئی عمران ریاض ہے جنہوں فائلیں دکھائی گئی ہیں, خود سے بات کر دیا. تو اگر آپ واقعی صافی ہیں تو اس چیز کا ثبوت دیں, ادروائز پھر معافی مانگیں. اگر ثبوت نہیں آپ کے پاس تو آپ میری گفتگو میں سے ہی ثابت کرتے ہیں. میں اس میں آسما جہانگیر کی تعریف کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں معافی مانگنی چاہیے آسما جہانگیر سے بھی, احمد میر سے بھی. جب یہ بولا کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے غدار وطن, اور ان کہنے والوں میں یہ بھی شامل تھا. آپ کہتے ہیں معافی مانگ لی. معافی تو مانگ لی بھائی, تو کیا تو تم لوگوں نے, ہم نے تو کبھی بھی ان کی پارٹی اختیار نہیں کی. پارٹی تو تم نے بدل کے ہمارے ساتھ آئے ہو. تمہارا بڑا بھی مہاتما بھی اب اس طرف آیا ہے, پہلے تو ان کی زبان بول رہا تھا. ہم تو کبھی بھی ویسے نہیں رہے, ہم تو مولا علی کی طرح الحمدللہ ہم نے تو شعور کی آنکھ کھولی ہے. کافر سے مسلمان نہیں ہوئے ہوئے, یعنی ادھر سے ادھر نہیں آئے ہوئے, ادھر ہی تھے ہمیشہ. تو یہ آفر اگر یہ قبول نہیں کرتے جو انہوں نے خود کی ہے اور میرے ساتھ لائیو نہیں بیٹھتے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں. اب یہ نہ کرنا کہ ایک اور ویڈیو بنا دینا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ویڈیو نہیں, ان جڑیں بڑھو. اور یہ اس وقت سب سے بڑا سرگنا ہے ان کا, عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ ایک بات کرتا ہے, سارے پھر جو نا ایک ایک کر کے ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا تھا بڑوں سے بات کرو, یہ تمہارا بھی یہ بڑا ہے, ٹھیک ہے نکالو اس سے. اور اس کا جو بڑا آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ لائیو بیٹھتے ہیں. بالکل, آپ دونوں بیٹھو, میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک جو الزام ہے جو میرے اوپر تم نے لگایا ہے, میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ تم نے غلط کہا. ٹھیک ہے, میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اعلی کار ہوں, نہ نون لیگ کا, اور نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. مجھ سے میرے بارے میں بات کرو جو تم نے الزام لگایا. ادروائز غیر مشروط معافی مانگ لو تو معاملہ ختم.
ادروائز میں نے اب اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی, ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثریت ینگ جنریشن ہے, تمہارے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں, تو جس طرح میں نے ان کی آخرت بچائی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, میں ان کی دنیا بھی برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہوں, اور اس دنیا کے ذریعے ان کی آخرت برباد نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا لیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو اس لیے میں مجبوراً یہ بول رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی جنید سلیم صاحب بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ, لیکن عمران ریاض اور آفتاب اقبال یہ دو تو پہلے بیٹھیں گے, نہیں بیٹھتے تو سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور ہے. ہاں, میں آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 2 مارچ 2025 بمطابق یکم رمضان مبارک 1446 ہجری حسن ظانی رکھوں گا کہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے یا ڈسیو ہو گئے, اس لیے انہوں نے یہ کیا. معافی مانگنے میں شرم آتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, تو میں لائیو بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو ہم آپ کو ٹائم لمبا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, قیامت تک ٹائم ہے. یہ تو ایک محاورتن بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ گمراہ ہوئے ہیں نا, اس کے آزاد ہونے سے پہلے پہلے ہی کر لیتے ہیں, یعنی رمضان شریف کے اندر ہی. ٹھیک ہے نا, 5 ہفتے بہت ہے نا, یہ تو اتنے چیمپئن بنے ہوتے ہیں, اتنی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو رمضان شریف کے اندر جب آپ چاہیں, رمضان شریف میں ہمارے لائیو سیشنز ہوتے ہیں رات کو 10 بجے, ہفتہ اتوار کو چھوڑ کے, اس میں آ سکتے ہیں, مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آنے سے پہلے میری وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پھر کہوں کہ فلاں سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ بولا ہوا لگا, تجھے پتہ نہیں چلا. پوری تیاری کر کے بیٹھنا, ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے نا, وہ آپ ذرا پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ سمجھے میں سلیم صافی کے سامنے بیٹھا ہوں. 10-15 منٹ میں انہیں سمجھ آ گئی. میں کہا بھٹی صاحب واپس جاؤ, تیاری کر کے آؤ. وہی جو مولویوں کے الزامات تھے نا, اٹھا کے وہ سارے لے آئے, آپ نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. تو ان کو میں کہتا ہوں یار تیاری کرو. پہلے بھی میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو, اللہ کا شکر ہے دونوں بڑے لانچ ہو گئے ہیں. آفتاب اقبال صاحب بھی حافظہ اللہ تعالیٰ, اور عمران ریاض صاحب بھی حافظہ اللہ تعالیٰ لانچ ہو گئے. تو میری پوڈ کاسٹ TCM والی لازمی دیکھیں, اس کی ہائی لائٹ صرف میں اس میں چلاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں جو ان سے متعلق ہیں. ویسے تو میں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اور معاملات میں, فلسطین کے مسئلے میں, آسما جہانگیر کے مسئلے میں, اسی طریقے سے اور ایشوز میں جو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے نا, وہ تو الگ. صرف ان کے حصے کا میں پورشن لگا دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا تھا, اللہ کے فضل سے. اب آخر میں 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے اور 12 اماموں کی برکت سے, 12 کی نسبت سے, ہاف 24 نمبر, ہاں وہ کہتے ہیں 24 گدھ کے حروف ابجد ہے, اور گدھ جو ہے وہ گوشت خور ہے, اور وہابی کے بھی حروف ابجد جو ہے وہ 24 ہیں, وہ ایمان خور ہے. یہ لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں. تو ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12 میں ایگزامپلز دینے لگوں, یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا, کیونکہ پھر اب میری باری آئے گی. پہلے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دوں گا نا, پھر میں یہ 12 باتیں آپ سے پوچھوں گا. آپ کا پیپر بھی میں آؤٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ 12 باتیں پوچھنی, ویسے تو کئی درجن ہے, لیکن یہ 12 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. میں تو اپنی ان باتوں کو جسٹیفائی کروں گا, آپ لوگوں نے بھی اپنی ان 12 باتوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 1, آپ کا دھرنا حلال اور TLP کا دھرنا آپ کے دور حکومت میں حرام. وہاں پہ خان صاحب نے بھی آ کے تقریر کی کہ اس طرح تو نہیں ملک چلے گا, اور فواد چودھری صاحب نے کہا انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. 9 کی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر چلی تھی. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت جو TLP کر رہی تھی کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی اور ان کا دھرنا حرام تھا, اور آپ کا دھرنا حلال ہے. ایگزامپل نمبر 1. مولوی نلوا نہیں پیا, تو انجینئر نل پیا. ایگزامپل نمبر 2, آپ جو فوج کے ہاتھوں گمراہ ہو کر بقول آپ کے 5th جنریشن وار لڑتے رہے, آپ نے معافی بھی مانگی مسنگ پرسن کے مسئلے پر, تو اس وقت یہ جو آپ وار لڑ رہے تھے وہ جنگ حلال تھی, اور آج کی ڈیجیٹل دہشت گردی والی جو جنگ ہے یہ حرام ہے. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے.
एग्जाम्पल नंबर 3, आपका मुल्क छोड़कर जाना हलाल हिजरत और सुन्नत इब्राहिमी। हां, क्योंकि यहां पे जाली केसेस बना देते हैं। आपके मुखालफीन जाली केसेस से डर कर मुल्क छोड़ जाएं, उनको कहते हैं कि जी भगोड़े हैं। तो बताना है हलाल भगोड़ा कौन सा होता है, हराम कौन सा भगोड़ा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, आपके दौर में जियो के ऊपर पाबंदी लगे और कैंट एरिया में जियो चलने ना दे। उन दिनों में मैंने बकायदा फोन करके इनको थ्रेट की थी केबल वालों को। मैंने कहा बेशर्मो, शर्म करो, फौज के डर की वजह से जियो नहीं चलने दे रहे कैंट एरिया में तुम लोग। तुम्हारे महात्मा के दौर में जियो बंद हो, कैंट में ना चले, क्योंकि उस वक्त तुम लोग उनकी तनख्वाहें खा रहे थे। तो ये मीडिया पर पाबंदी हलाल, आज के दौर में ARY के ऊपर पाबंदी हराम। एग्जाम्पल नंबर 5, 2018 में RTS बैठ जाए और आपको इलेक्शन जिताया जाए तो हलाल, और 8 फरवरी का ये वाला इलेक्शन फॉर्म 47 वाला ये हराम। वाह। अच्छा, ये ना समझिएगा कि मुझे किसी साफी ने तैयारी करवाई है। नो 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 नो, मैं तो शायद कुछ हो रहा। इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल जब होता है, देखो मेरे पास मौलवियों की डिग्री नहीं, तो मौलवी किस तरीके से भागते हैं मुझसे, इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने उलमा से ही सीखा है, उन्हीं की किताबें पढ़ी हैं, उन पर मुसल्लत हूं। इन्हीं सारे साफियों से मैंने सीखा, इन पर मुसल्लत हूं। ये सारी एग्जाम्पल जो मैंने बैठ के, ये एक दिन में मैंने सारा अपना लेक्चर लिख लिया था। मैं इंतजार कर रहा सी कि इतवार आए तो मैंने मंजी ठोका। मनु पता है मैं दिहाड़े किस तरह कटे ने। ए वायद लेक्चर है जो मैं 3 दिन पहले लिख लिया सी। वैसे मैं आखिरी दिन बाजुकात स्ट्रांग रूम में ना, यहां अंदर आने से पहले अपना लेक्चर लिख रहा हूं कि आज मैं चलो ये बयान कर देता हूं, लेकिन इस दिन वाटी बड़ा सी, क्योंकि इन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी लूज करने की कोशिश की है। मुझे ये गाली दें कि मैं बनू उमैया का हूं तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे मौला अली का शिया कहें और कहें उसमें ये गुलूफ करता है, ये तो बर्दाश्त करूंगा। मुझे तुमने एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा जबकि तुम लोग थे, और आज तुम मेरे मजहब पर आए, तुम्हारा बड़ा मेरे मजहब पे आया। ठीक है। एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान तो मुझे आगे मिले थे ना, उस वक्त तुम लोगों ने ट्रोलिंग की थी कि जी ये तो फौज के खिलाफ बोलते हैं, ये उनके आलाकार हैं। आज जो है वो हर जगह मतीउल्लाह जान हो रही है, एजाज सैयद हो रही है, बल्कि इनके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लेक्चर दिया आके। एग्जाम्पल नंबर 6, आपका कंटेनर पर मजहबी टच देना हलाल, और वो टच इतना खतरनाक हुआ कि एजाज चौधरी साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक है, दीनदार आदमी है, अभी तक 9 मई के केस में अंदर है, उनकी जमानत भी नहीं हो रही। यार उस बंदे ने देखो अपने लीडर की मोहब्बत में अपनी आखिरत बर्बाद की। मौदूदी साहब का साथी होकर उसकी मौजूदगी में एक बच्चा वहां पे कह रहा है कि दुनिया में 2 खुशनसीब मां बाप हैं, एक सैयदा आमना और सैयदुना अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, जिनका बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उनके बाद अगर कोई खुशनसीब है तो वो इमरान खान साहब के वालिदैन है। अस्तगफिरुल्लाह। और किसी ने उसे मना नहीं किया। इस पे कोई व्लॉग नहीं आया इनका कि क्या हो रहा है, तुम्हारा मजहबी टच हलाल। और मौला फजल रहमान साहब जब मजहबी टच दें यहूदी एजेंट के नाम के ऊपर या खत्म नबूवत के नाम के ऊपर, TLP मजहबी टच दे खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मजहबी टच हराम जी। एग्जाम्पल नंबर 7, आपका सेम पेज हलाल और आज शहबाज शरीफ साहब का सेम पेज हराम। और देखें जुनैद सलीम साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम ही कोई नहीं है। यार इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल देखो। और मैं तो टॉन्ट करवा रहा था कि पहले इमरान खान को उन्होंने पाला था, लेकिन वो उतना फरमाबरदार नहीं था जितना अब मिल गया। ये मैं टॉन्ट कर रहा हूं। और इन साफियों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, इंजीनियर साहब आप सियासत पे बात ना करो, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है। वो TCM की पॉडकास्ट में मैं ये मजाही अंदाज में कह रहा हूं कि अब तो उनको इमरान प्लस मिल गया है, शहबाज शरीफ, ये तो मुझे लगता है तायाद वजीर आजम होगा। और वो कहते हैं जी कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा वजीर आजम है। ए लेवल जे ਤੁਹਾਡੇ यूट्यूबर्स ਦਾ साफियां ਦਾ, ए ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ हाल जे, छोड़िਆਂ ਨੂੰ तो छड़ दो।
شہباز گل پہ مجھے گلا ہے، اس پہ مشکل وقت آیا تھا، میں نے کلپ چڑھایا تھا، اور دیکھو آج وہ کس طرح کی زبان میرے بارے میں استعمال کر رہا ہے، حالانکہ میں اسے صحافی بھی نہیں مانتا، وہ اپنے ڈالرز پکے کر رہا ہے، لیکن شرم یا کوئی نہیں ہے، بے شرمی کے ساتھ۔ لیکن میں نے ابھی ان کے بڑوں کو پکڑ لیا نا، آؤ آفر کی ہے، سامنے آؤ، تم نے بھی خود کہا، میں نے ایکسپٹ کر لیا۔ ایگزامپل نمبر 8، آپ کے دور میں پیکا آرڈیننس آنا حلال، یہ فضائل سنایا کرتے تھے عمران ریاض صاحب، آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے، پیکا آرڈیننس جو آج والا آیا ہوا ہے، وہ بھی ظلم تھا، آج والا بھی ظلم ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تم کرتے رہو۔ پیکا آرڈیننس تمہارے دور کا بھی حرام ہی تھا، آج بھی حرام ہی ہے۔ آپ کا پیکا آرڈیننس حلال، آج کا پیکا آرڈیننس حرام۔ ہم کہتے ہیں کانسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے، ویسے اب گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہے، وہ صحافیوں سے میٹنگ کر کے امید ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 9، آپ جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو، وہ حلال نہیں، آپ معافی مانگ رہی اور چھاڑ دیں، آپ معافی مانگ لی ہے، ایکو کو جو پھر وہ نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں اب ووٹ کو عزت دوں گا، دوبارہ سے دیکھ لیں بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے، ہاں اس کو بھی آج آفر ہو، یہ بھی دے گا، کہتے ہیں نہیں ابھی دی تو نہیں نا، صبر کرو انتظار کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ دے گا، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دے گا، لیکن انتظار کرو، مسیح نہ بناؤ، اگر کتا روسٹ ہے دوسرا بلی روسٹ ہے، ہاں جب بھی آفر ہوتی ہے وہ معاملات چل پڑتے ہیں، ابھی چھوڑ دو، ابھی اس کے اوپر آؤ کہ آپ چیف کو ایکسٹینشن دو تو یہ حلال، اور آج اگر کوئی ایکسٹینشن دے تو یہ حرام، حالانکہ ابھی ایکسٹینشن نہیں آئی ہے، ابھی تو ایک قانون پاس ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایکسٹینشن آ بھی جائے۔ ایگزامپل نمبر 10، آپ کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب یہ کہیں کہ ایجنسیاں بینچ بنواتی ہیں اور وہ تقریر کریں اور تم لوگ اس کو نوکری سے فارغ کروا دو ثاقب نزار کے ذریعے۔ میں شوکت صدیقی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، خوف خدا رکھنے والا دیندار آدمی ہے، مولانا مودودی کے ماننے والوں میں سے، ان کے والد صاحب ان کے بہت کلوز تھے، پرہیزگار آدمی ہے۔ فیض حمید ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے مجھے اس وقت بتا دیا تھا کہ میں نے اسے شٹ اپ کال دی ہے، اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا، اس وقت ان کی تقریر کرنا تمہارے نزدیک تو وہ حرام تھی اور اس کے خلاف بولنا حلال تھا، اور آج 6 ججوں نے خط جو لکھا ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو بتاؤ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو؟ اور وہ 6 ججوں نے خط سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ جی پہلے بھی ہمارے جو معزز جج ہیں شوکت صدیقی صاحب انہوں نے بھی کہا تھا، اور بھائی جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تم 6 تو کھڑے نہیں ہوئے تھے، کچھ تو ہے بھی نہیں تھے، کچھ تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے، تو اب تم نے بتانا ہے کہ کس وقت عدلیہ میں مداخلت کے اوپر بولنا حلال ہوتا ہے اور کب بولنا حرام ہوتا ہے۔ ایگزامپل نمبر 11، آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور حلال باپ، اور آج کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہے، یہ حرام باپ بن گیا۔ 12 نمبر، آپ کے دور میں اگر امریکن مداخلت ہو اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے بقول آپ کے، ہم اس کو آپ پہ ہی رکھتے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بولنا حلال ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام تو نہیں، تو اب ٹرمپ کے غلام ہو گئے ہو، اب حلال ہو گیا ہے امریکن مداخلت۔ ٹرمپ سے کتنے مہینوں سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں ٹرمپ یہ کر دے گا، ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرے گا، ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ تو فلسطین کو بھی اڈپ کر گیا ظالم آدمی۔ یہ میں نے صرف 12 مثالیں رکھی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ایجنڈا ہوگا، اور پیپر آؤٹ، مولویوں کے بھی پیپر میں نے آؤٹ کیے ہیں، ان کے بھی پیپر آؤٹ کر دیے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کون سا بڑا ہے، چھوٹو نہ لانچ کرنا، نہ 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 نہ، چھوٹو سے میں نے نہیں بیٹھنا، ہاں بڑا ہی لانچ ہوگا، اس سے بات کروں گا، چھوٹے تو مشہوری کے لیے آتے ہیں نا،
بڑا جس نے اس کو سٹارٹ کیا عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور آفتاب اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان سے میرا احترام کا بھی رشتہ ہے. یہ دونوں آفر آفتاب صاحب نے دی، دوسرے کو میں نے دی، کٹھے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں یہی کر سکتا تھا. اب میں نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں کہ جسے ایڈریس نہ کیا ہو. اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے گریبان میں پکڑوں گا اگر تم اسی طریقے سے بغیر توبہ کے مرتے ہو. میں نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا. تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا. مجھے تو میں نے کہا ان 6 دنوں میں 10,000 سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن ہماری دعوت حق کو ملائن کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، واللہ میرا کوئی سگا رشتہ دار بھی ہو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے ختم نبوت کی اس دعوت کو لانچ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو ہم ڈیمیج نہیں کرنے دیں گے. اور ہم آپ سے دعوت حق کے طور پر کہتے رہتے ہیں. ہاں چلیں اب آپ کیمرہ نکال لیں، ریکارڈ کریں گے، سارے کیمرہ نکال لیں. جو کلپ بنانا ہے نا کسی نے اب بناؤ، میرے اس شعر کے اوپر بناؤ. ہاں تاکہ یہ نہ کہ ہمارا وہ شعر رہ گیا. تسی بھی آن کر لو جی کیمرہ. کہتے ہیں انجینئر صاحب کا وہ شعر ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ دعوت حق بلند کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.